السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے رات کا راز، اور یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. تمہارے بھائیوں کو میں جانتا ہوں، یہ چاروں اتنے زبردست اور دلیر ہیں. انہوں نے مہتاب کو پھینٹ کیوں نہیں لگائی؟ وہ سیدھا ہو جاتا. میرے بھائی میری مانتے ہی کہاں ہیں جی، وہ تو الٹا مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں. میں روتی ہوئی گھر گئی اور انہیں بتایا تو بڑے بھائی نے کہا تم اب واپس نہ جانا ورنہ تمہارا خاوند اور زیادہ شیر ہوگا. اس نے پوچھا کہ تم خود آئی ہو یا اس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے؟ میں نے کہا کہ میں خود آئی ہوں. بڑے بھائی کے علاوہ باپ نے بھی کہا کہ خاوند تمہیں لینے آئے تو چلی جانا، نہ آئے تو دیکھ لیں گے وہ کیا چاہتا ہے. تمہارے بھائیوں نے اسے دھمکیاں تو بہت دی تھیں لیکن انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں جی، خالی دھمکیاں ہی دیتے رہے. تم کیا چاہتی تھی؟ یہ کیا کرے؟ میرا کچھ روب رکھتے، میرے خاوند کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے. سنا ہے رضا بہت جوش دکھاتا رہا ہے، اس کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ جوش تو وہ دکھاتا رہا ہے لیکن اس نے کرنا کچھ بھی نہیں تھا. میں اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہتی تھی. رضا آتا رہتا تھا. میرے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا. میرے 2 بھائیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا دوستانہ تھا. میں نے دیکھا کہ اس عورت کے بیان میں جھوٹ بھی شامل تھا جو اس کی اپنی ہی زبان سے ظاہر ہو جاتا تھا. مثلاً اس نے کہا خاوند نے اسے گھر سے نکال دیا تھا. پھر اس نے کہا کہ اس کے باپ نے اس سے پوچھا کہ خود آئی ہو کہ خاوند نے گھر سے نکالا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ خود آئی ہے. اس طرح اس نے 3-4 اور جھوٹ بولے. میں نے جب اس پر اس کے بیان پر جرح کی تو اس نے اپنی چند اور باتوں کی تردید کی. میں نے اندازہ کیا کہ یہ معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا. اس کے علاوہ اس کے بھائیوں کے بیانوں سے بھی یہی تاثر لے رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنی سنگین واردات تک نہیں پہنچ سکتا تھا. پھر بھی میں ان لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. میں ابھی یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ الزام سے بری ہیں. مہتاب کی بیوی کو میں نے کہا کہ وہ اپنے گھر چلی جائے تو وہ جاتے جاتے رک گئی اور مڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی. یہ تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ دماغی لحاظ سے یہ عورت سست ہے. میرا خیال ہے جسمانی لحاظ سے بھی یہ سست تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رک گئی ہے. ایک بات پوچھنی تھی. قتل تو رضا ہوا ہے لیکن آپ نے مجھ سے میرے گھر کی باتیں پوچھی ہیں. میرے اور میرے خاوند کے آپس کے جھگڑے کا اس قتل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. میں نے سنا تھا کہ تمہارا خاوند تمہیں تنگ کرتا ہے. میں یہاں آیا ہوا تھا اس لیے سوچا کہ اسے بھی سیدھا کر دوں گا. وہ چپ رہی اور آہستہ آہستہ چلتی باہر نکل گئی. میں نے نظر ڈکیت اور اس کے دونوں ساتھیوں کا دوسرا بندوبست کر دیا تھا. انہیں ASI لایا تھا. میں نے ان سے مختصر سی پوچھ گچھ کر کے انہیں ASI کے ساتھ اس کام کے لیے تھانے بھیج دیا تھا کہ ان سے دوسرے طریقے سے پوچھ گچھ کرے. اس طریقے میں پوچھ کم اور گچھ زیادہ ہوتی ہے. آدھی رات ہونے کو آئی تھی. میں نے اس دوران کھانا بھی کھانا تھا. اب مجھے اپنے مخبروں سے رپورٹیں لینی تھیں. انہیں اپنی ڈیوٹی کا علم تھا. وہ میرے بلاوے کے انتظار میں ادھر ادھر پھر رہے تھے. میں نے 2 کو باری باری بلایا. انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو نمبردار، ذیلدار وغیرہ سے مجھے معلوم ہو چکی تھی. بیوہ اور اس کی بیٹی کے متعلق بھی وہی رپورٹ ملی جو دوسرے دے چکے تھے. بیوہ کے متعلق یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ کسی کی محتاج نہیں اور اپنی زمینداری پر خود نظر رکھتی ہے. اب ان 2 آدمیوں نے بتایا کہ اپنے مزاروں اور گاؤں کے محتاج لوگوں کا بہت خیال رکھتی ہے، ہر کسی کی ضرورت پوری کرتی ہے اور اس کی بیٹی بہت کم باہر نکلتی ہے. ان 2 آدمیوں کے علاوہ چوکیدار کی باری آئی. یہ شخص میرے خاص مخبروں میں سے تھا اور اس کی بیوی تو مخبری کے معاملے میں بڑی کائیاں عورت تھی. چوکیدار نے آتی ایسی بات کہی کہ میں کچھ دیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا. یہ لڑکی جو اس بیوہ کی بیٹی ہے شریف لڑکی ہے، لیکن میں نے ایک رات اسے مہتاب کے ساتھ کھیتوں کی طرف سے آتے دیکھا تھا. کس وقت؟ سارا گاؤں بڑا گہرا سویا ہوا تھا. میں نے چھپ کر دیکھا. مہتاب اس کے گھر تک گیا. شاداں یعنی وہ لڑکی اندر چلی گئی. مہتاب تھوڑی دیر کھڑا رہا پھر وہ اپنے گھر چلا گیا. تم نے کسی کو بتایا تھا؟ نہ حضور، میں نے جوتے کھانے تھے. یہ لوگ گاؤں کے بادشاہ ہیں. مہتاب کے سالوں نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ شاداں اور مہتاب پر نظر رکھو. تم نے انہیں بھی نہیں بتایا. انہوں نے تو تمہیں پیسے دیے تھے. یہ بات کی بات ہے.
میں نے انہیں بہت دن پہلے دیکھا تھا لیکن انہیں نہیں بتایا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ یہ لوگ 2-4 دن لڑ جھگڑ کر ایک ہو جائیں گے، پھر دونوں خاندان سارا غصہ ہم غریبوں پر نکالیں گے۔ لعنت بھیجو شاداں اور مہتاب پر۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رضا کو تم نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ یارانہ تھا؟ نہیں حضور، کسی کے دل کا حال خدا کے سوا کون جانتا ہے جی، میں نے اسے کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ شاداں اور مہتاب کے تعلقات تھے یا نہیں، اس کے ساتھ میری دلچسپی کم ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ رضا کے قتل کا باعث کچھ اور ہے اور اس کا تعلق رضا کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ میں چوکیدار کو تو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ رضا کی خفیہ زندگی کی کوئی خبر دے۔ میں نے صبح ہوتی ہی رضا مقتول کے دوستوں کو بلانا تھا۔ ایک اور بات ہے ملک حضور، میری بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بھی بات سن لیں۔ مجھے مہتاب کی کوئی ایسی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر بلا لیا اور چوکیدار کو بھی بٹھائے رکھا۔ اب تم بتاؤ، میں نے چوکیدار کی بیوی سے پوچھا، تم کیا خبر لائی ہو؟ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا جو اس گاؤں سے بمشکل 2 میل دور تھا۔ وہاں کی ایک عورت ہے جس کی عمر میرے جتنی ہے، ایک بہشتی کی بیوی ہے اور ایک گھر میں کام کرتی ہے۔ میرے ساتھ اس کا بڑا گہرا دوستانہ ہے، لیکن آج تک اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ میرا تعلق پولیس کے ساتھ بھی ہے۔ وہ ہمارے گاؤں میں آتی رہتی ہے، زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی ہے، یہاں کے عالم بہشتی کے گھر بھی جاتی ہے۔ میں 3-4 مہینوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ شاداں کے گھر بھی جاتی ہے، میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ یہی کوئی 1 مہینہ گزر گیا ہے، وہ آئی اور باتیں کرتے کرتے اس نے مہتاب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس شخص کو میں ایسا ذلیل کراؤں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بڑی عجیب بات سنائی۔ اس عورت نے چوکیدار کی بیوی کو جو بات سنائی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ اس عورت کے گاؤں کا جو وہاں سے 2 میل دور تھا، ایک آدمی باغ علی شاداں کو چاہتا تھا اور شاداں اسے کبھی کبھی رات کو ملتی تھی۔ ان کا تعلق وہ پاک بتاتی تھی۔ باغ علی امیر زمیندار کا بیٹا تھا، اس کا باپ مر چکا تھا اور وہ بھائیوں سے زمین الگ کر کے خود مختار ہو گیا تھا۔ اس نے شادی کی تھی لیکن 1 سال بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس عورت نے چوکیدار کی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ شاداں اور باغ علی کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ شاداں اپنی ماں کے ساتھ کبھی کبھی اس کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جایا کرتی تھی۔ یہ عورت باغ علی کے گھر کام کرتی تھی اور یہ باغ علی کے پیغام شاداں تک پہنچایا کرتی تھی۔ شاداں نے تو باغ علی کے پیچھے گھر سے نکل آنا تھا۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہوئی کہ شاداں نہ آئی۔ باغ علی کا یہ پیغام میں ہی لے کر آئی تھی کہ وہ فلاں جگہ کھڑا ہے اور شاداں آ جائے۔ میں اس رات شاداں کے استقبال کے لیے باغ علی کے گھر رہی تھی۔ باغ علی گیا اور اکیلا واپس آ گیا۔ مجھے اس نے اتنا ہی بتایا کہ شاداں نہیں آئی، وہ سخت غصے میں تھا۔ باغ علی پھر بھی مجھے شاداں کے پاس بھیجتا رہا۔ میں اس کی ماں سے چوری چوری اسے باغ علی کا پیغام دے دیتی تھی، لیکن شاداں ٹال دیتی تھی۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میرے گھر نہ آیا کرو۔ باغ علی پھر بھی مجھے بھیجتا رہا۔ ایک روز میں اس گاؤں میں آئی اور شاداں سے مل کر واپس چل پڑی۔ گاؤں سے نکل کر میں قبرستان سے آگے گئی جہاں زمین نیچے چلی جاتی ہے تو مہتاب میرے سامنے آ گیا۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور مجھے تھپڑ اور گھونسے مارنے لگا۔ میں گر پڑی تو اس نے مجھے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے۔ میں بہت روئی اور بہت چیخی، لیکن وہاں مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں تو بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر روئی۔ اس نے کہا، آج کے بعد میں تجھے اس گاؤں میں نہ دیکھوں۔ اس نے گالیاں دے کر کہا، یہاں شریفوں کے گھر ناپاک کرنے آتی ہو؟ باغ علی کو بتانا کہ میں نے تیرا کیا حال کیا ہے اور میں نے کیا کہا ہے۔ اگر باغ علی تجھے کہے کہ جا شاداں کو یہ بات کہا تو اسے کہنا کہ جب تک اس گاؤں میں مہتاب موجود ہے میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ تو چلا گیا لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں بہت برے حال میں اپنے گاؤں پہنچی۔ باغ علی کو بتایا کہ مہتاب نے مجھے مارا پیٹا ہے اور اس نے یہ الفاظ کہیں۔ باغ علی غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں مہتاب سے تمہاری اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ آج میں پھر اس گاؤں میں آ گئی ہوں۔ باغ علی کہتا تھا کہ جاؤ، لیکن شاداں کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مہتاب نے دیکھ لیا تو جان سے مار دے گا۔ میں آنے سے انکار کرتی ہوں تو باغ علی مارنے پیٹنے پر آ جاتا ہے۔ آتی ہوں تو مہتاب سے ڈر لگتا ہے۔ تم ایک کام کرو، شاداں کے گھر جاؤ۔ چوکیدار کی بیوی نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ پیغام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے کام نہیں کیا کرتی۔
وہ عورت مایوس ہو کر چلی گئی اور سخت پریشانی کی حالت میں گئی۔ میں نے جب اس نئی خبر پر غور کیا تو مجھے شاداں پر باغ علی اور مہتاب کی رقابت نظر آنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کچھ اور مشتبہ افراد مل گئے۔ یقین سے تو کوئی بڑا تجربہ کار انسپکٹر بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیا مشتبہ اصل مجرم ہے۔ یہ تو ٹھونک بجا کر اور کھنگال کر دیکھنا پڑتا ہے کہ مشتبہ اصل میں کون ہے۔ مجھے یہ اشارہ ملا تو میں نے اس عورت کو بلانا ضروری سمجھا، لیکن بلانا اس طرح تھا کہ باغ علی کو پتہ نہ چلے۔ یہ احتیاط اس لیے کرنی تھی کہ باغ علی مجرم ہوا تو بچنے کا کوئی انتظام کر لے گا۔ مجھے سوچ یہ پریشان کر رہی تھی کہ قتل چھوٹا بھائی ہوا ہے، رقابت بڑے بھائی کی تھی، رقابت قتل کا باعث بن سکتی تھی۔ شادہ کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ ایسی خوبصورت لڑکی کی رقابت میں آدمی حیوان اور درندے بن جاتے ہیں۔ ایک سوچ آئی تھی، باغ علی نے مہتاب کا فصل چلا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہوگی، اس کا ارادہ قتل کا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ شادہ کے متعلق ہر کوئی کہتا تھا کہ شریف اور حیادار لڑکی ہے۔ یہی تعریف اس کی ماں کی بھی سنی تھی، لیکن بات کیا نکلی؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہتاب کی بیوی کا الزام بالکل صحیح تھا اور اس سے مہتاب کے سالوں پر بھی شک پختہ ہو گیا۔ نظر ڈکیت پر شک ذرا کم ہو گیا۔ ستاں، میں نے چوکیدار کی بیوی سے کہا، ایک کام کر، اس عورت کے گاؤں جا اور کسی بہانے اسے اپنے گھر لے آ، اس سے یہ شک بھی نہ ہو کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ چوکیدار کی بیوی سوچ میں پڑ گئی۔ تجربے کار اور ہوشیار عورت تھی، کہنے لگی لے آؤں گی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ آ جائے تو نمبردار کو بتائے اور نمبردار اسے تھانے لے آئے۔ دن چڑھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ باقی تفتیش تھانے میں کی جائے۔ میں جب تھانے کو چلا تو مہتاب کے چاروں سالے میرے ساتھ تھے۔ مہتاب کو بھی میں نے ساتھ لے لیا تھا، لیکن مہتاب نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ تفتیش میں کسی کی مجبوریوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے مہتاب سے کہا کہ اگر جنازہ جلدی تیار ہو جائے تو میں بھی جنازہ پڑھ کر جاؤں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جنازہ اٹھا، میں بھی اس میں شامل ہوا۔ مہتاب کے سالے بھی جنازے میں شامل تھے۔ اس کے بعد میں ان سب کو اپنے ساتھ لے گیا۔ نظریں اور اس کے دونوں ساتھیوں کی حالت خاصی خراب ہو چکی تھی۔ ایس آئی نے کل کا دن اور ساری رات انہیں بڑی بری حالت میں رکھا تھا۔ میں نے نظریں کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مان جائے، لیکن وہ قسمیں کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے اپنے آدمیوں کی سزا کا انتقام لینا ہوتا تو 5-6 مہینے انتظار نہ کرتا۔ یہ بھی سوچیں حضور، مقدمے میں اور بھی گواہ تھے، اکیلا مہتاب تو نہیں تھا کہ میں اس سے انتقام لیتا۔ میں نے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ASI سے چھڑا کر الگ بٹھا دیا۔ شام کے 4 بجے کے قریب واردات والے گاؤں کا نمبردار باغ علی کی نوکرانی کو تھانے لے آیا۔ یہ چوکیدار کی بیوی کا کارنامہ تھا کہ وہ اس عورت کو کسی بہانے اپنے گاؤں میں لے آئی تھی۔ چوکیدار نے نمبردار کو بتایا۔ نمبردار اس کے گھر گیا اور اس عورت سے کہا کہ تھانے میں تمہاری طلبی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ اپنے مالکوں کو بتا کر آئے گی۔ نمبردار نے اسے کہا کہ اسے ابھی چلنا پڑے گا، ورنہ تھانے سے کانسٹیبل آئے گا اور اسے ہتھکڑی لگا کر لے جائے گا۔ میرے سامنے آ کر اس نے منت سماجت شروع کر دی، مجھ سے اپنا قصور پوچھتی تھی، اپنے بچوں کا واسطہ دے کر کہتی تھی کہ وہ رو رہے ہوں گے، اسے جلدی جانے دیا جائے۔ میں تمہیں فوراً چھوڑ دوں گا، میں تمہیں تانگے پر بھیجوں گا کہ بچوں کے پاس جلدی پہنچ جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ میں جو پوچھوں وہ سچ سچ اور جلدی جلدی بتا دو۔ شادہ اور باغ علی کی پوری بات سنا دو۔ اس نے جس انداز سے لا علمی کا اظہار کیا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مکار عورت ہے، اور جس طرح میں نے اس کی ٹھوڑی اور دونوں گال اپنے ایک ہاتھ میں لیے اور اس کا منہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اس سے اسے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس فاحشہ ستہ نے آپ کو بتایا ہوگا، میں نے اسے بہن بنایا ہوا تھا۔ فضول باتیں کر کے تم اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں حوالات میں ڈال دوں گا، وہاں سوچتی رہنا کہ مجھے یہ بات کس نے بتائی ہے۔ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے، مجھے شک ہے کہ تم بھی اس قتل میں شامل ہو۔ بیٹھی رہو تھانے میں ہی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو مکاری والے نہیں تھے،
میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کئی بار سنایا ہے کہ بڑے لوگ ان چھوٹے لوگوں کو اپنے گناہوں میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ یہ غریب لوگ پیٹ کی خاطر ان کا ہر ناجائز حکم مانتے، نہ مانے تو گاؤں میں ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب بات پولیس تک پہنچتی ہے تو ان غریبوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ مالکوں سے ڈرتے یہ لوگ پولیس کو کچھ نہیں بتاتے، پولیس انہیں مار پیٹ کر بات اگلوا لیتی ہے، پھر ان کا گاؤں میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔ اس چکر میں یہ عورت بھی پس رہی تھی۔ اس نے اسی خطرے کا اظہار کیا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے چہرے اور جسم سے پتہ چلتا تھا کہ غربت اس عورت کی خوبصورتی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس کا رنگ صاف تھا، چہرے کے خد و خال اور جسم کی بناوٹ بہت اچھی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس عورت کے جسم کا مالک صرف اس کا خاوند نہیں، آقاؤں کی ہر فرمائش پوری کرنا اس قسم کی عورتوں کے فرائض میں شامل ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ باغ علی اور اس کے خاندان کے کسی فرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے راز کی کوئی بات بتائی ہے۔ میری یہ تسلی بے معنی اور وعدہ جھوٹا تھا۔ باغ علی اگر مجرم تھا تو اس عورت کو میں نے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ اس کے بعد گاؤں میں اس کے ساتھ بڑی ذاتوں نے جو سلوک کرنا تھا میں وہ بھی جانتا تھا، لیکن اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے تو تفتیش اور مقدمے کے بعد اس واردات کی فائل پرانی فائلوں کے ڈھیر میں پھینک دینی تھی۔ اس نے بالکل وہی بات سنائی جو وہ چوکیدار کی بیوی کو سنا چکی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ باغ علی اور شادہ کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے بتا دیا۔ شادہ کی ماں باغ علی کے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتی اور وہاں 2-3 دن رہتی تھی۔ ایک شادی پر باغ علی اور شادہ آمنے سامنے آئے۔ باغ علی خوبرو اور زندہ دل جوان تھا۔ شادہ کو اس کا ہنسی مذاق اچھا لگا، پھر ان کی کہیں علیحدہ ملاقات ہوئی۔ میں تو شادہ کو بڑی شریف لڑکی سمجھتا تھا۔ میں نے اسے بدماش تو نہیں کہا جناب، شادہ نے اپنی شرافت کو خراب نہیں ہونے دیا۔ باغ علی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، وہ شریف آدمی نہیں، اس کی دوستی بدماشوں کے ساتھ ہے۔ وہ مجھے کہا کرتا ہے کہ میں شادہ کو دوسری لائن پر چلانا چاہتا ہوں، مگر وہ پاک محبت کرنا چاہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پر ظاہر ہو کہ میری نیت خراب ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں، میں اسے کہتی تھی کہ شادہ شریف، کنواری اور یتیم لڑکی ہے، اسے دھوکہ نہ دو، لیکن وہ کسی اور کماش کا آدمی تھا۔ اس کی بیوی کو مرے 1.5 سال ہو گیا ہے، اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل رہا تھا، لیکن وہ گھر آباد کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا۔ میں اس سے 8-9 سال بڑی ہوں۔ مجھے کہتا ہے کہ تم جو ہو، پھر شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی داشتہ ہو؟ تو اور کیا، اس نے مجھے اپنی ماں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے کہتا تھا کہ شادہ کو اس طرف لاؤ۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ملوا دینا میرا کام ہے، آگے تمہارا کام ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو۔ شادہ اتنی پکی تھی کہ وہ غلط بات پر نہیں آتی تھی۔ باغ علی بہت مایوس ہوتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ شادہ کی ماں سے اس کا رشتہ مانگ لو۔ اس نے کہا کہ اس طرح وہ ساری عمر کے لیے گلے پڑ جائے گی۔ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہی رہتی تھیں۔ اتنی نہیں جی، اس تھوڑے سے عرصے میں 4-5 بار وہ ملے ہوں گے۔ میں شادہ کو پیغام دے آتی تھی۔ شادہ رات کو ماں کے سو جانے کے بعد گھر سے کھسک آتی اور کھیتوں میں تھوڑی سی دیر کے لیے باغ علی سے ملتی اور چلی جاتی تھی۔ ایک بار شادہ نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں اس کے رشتے کی باتیں کر رہی ہے۔ گاؤں کے ایک لڑکے کی وہ باتیں کرتی تھی جو اسے پسند نہیں تھا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ مہتاب کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اتنی لمبی کہانیاں مت سناؤ، یہ تو مجھے سنانی پڑیں گی، پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا۔ شادہ کو شک ہوا کہ اس کی ماں اسے کسی اور کے ساتھ بیاہ رہی ہے۔ باغ علی کو اس نے بتایا۔ باغ علی نے اپنی استادی چلائی اور لڑکی کو راضی کر لیا کہ وہ گھر سے اپنا زیور لے کر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئے۔ یہ پیغام میں ہی لے کر گئی تھی۔ شادہ نے کہا کہ آج رات آ جاؤں گی۔ باغ علی اس رات مجھے یہ بتا کر ادھر آیا کہ شادہ کو لینے جا رہا ہے۔ مجھے شادہ پر بہت ترس آیا۔ باغ علی اسے خراب کرنے کے لیے لا رہا تھا، لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ باغ علی آیا، اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے دونوں آدمیوں کے نام بتائے۔ میں نے ان آدمیوں کے متعلق مزید پوچھا کیونکہ اس گاؤں میں ان ناموں کے 2 بدماش رہتے تھے، دونوں 10 نمبریے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ وہی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ باغ علی کا دوستانہ اسی قسم کے بدماشوں کے ساتھ ہے۔ ہاں آگے چلو، میں نے اس عورت سے کہا۔ باغ علی شادہ کے بغیر واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا تو اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ نہیں آئی۔ وہ پریشانی اور غصے کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کل شادہ کے گاؤں جا کر کہنا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب بتاؤ میں کب آؤں؟
شادہ نے جواب دیا کہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ باغ علی نے مجھے 4-5 بار شادہ کے پاس بھیجا۔ کبھی پیغام محبت کا ہوتا تھا اور کبھی دھمکی کا کہ مجھے ناراض کرو گی تو بدنام ہو جاؤ گی۔ شادہ نے آخر صاف جواب دے دیا اور مجھے کہا کہ یہاں نہ آیا کرو۔ باغ علی پکا استاد تھا۔ ایک روز شادہ کی ماں ہمارے گاؤں میں آئی تو باغ علی اسے اپنے گھر لے آیا اور اس کے آگے رو کر کہا کہ اس کے گھر میں دولت ہے، عزت ہے، حیثیت ہے، لیکن گھر ویران ہے۔ اس نے ایسا رو کر دکھایا اور ایسی باتیں کی کہ شادہ کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تب باغ علی نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ گاؤں میں جس سے بھی میرے متعلق پوچھو گی خالہ، وہ کہے گا کہ باغ علی اچھا آدمی نہیں، بدماشوں کا دوست ہے، وہ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تم ہی بتاؤ خالہ میں کیا کروں؟ گھر میں دل نہیں لگتا، بھٹکتا پھرتا ہوں۔ میرا گھر آباد ہو جائے تو میں سوائے کام کے باہر قدم بھی نہ رکھوں۔ رشتے ملتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ میری جائیداد کا کوئی حصے دار نہیں۔ وہ اپنی بیٹیاں میری جائیداد کو دینا چاہتے ہیں۔ مجھے محبت کرنے والی لڑکی چاہیے جس کو میرا دل قبول کرے، اور وہ شادہ ہیں۔ باغ علی کی یہ نوکرانی یاداشتہ مجھے جو بیان دے رہی تھی، چونکہ عورت تھی اس لیے وہ ہر بات، ہر ایک تفصیل بیان کر کے کرتی تھی۔ پہلے تو وہ بولتی نہیں تھی اور بولنے پر آئی تو چپ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں اس کی زبان میں اس کا بیان سنانے لگوں تو 50 صفحے صرف اس کے بیان کے ہو جائیں، اس لیے میں اختصار سے سناتا ہوں۔ باغ علی نے چرب زبانی کا ایسا کمال دکھایا کہ شادہ کی ماں سے اقرار کرا لیا کہ وہ اسے شادہ کا رشتہ دے دے گی۔ ابھی شادہ کی ماں نے پکا وعدہ نہیں کیا تھا۔ 2 روز بعد باغ علی نے اپنی اس نوکرانی کو شادہ کی ماں کے پاس بھیجا کہ شادی کا دن مقرر کرو اور جس روز شادہ میرے گھر آئے گی میں اپنا چوبارہ اور آدھی زمین شادہ کے نام کر دوں گا۔ ماں نے کہا کہ میں نے وعدہ کر دیا ہے، شادی کا دن بھی مقرر کر دوں گی۔ باغ علی کی نوکرانی ایک بار پھر آئی تو وہ واقعہ ہوا جو اس عورت نے چوکیدار کی بیوی کو سنایا تھا۔ مہتاب نے اسے راستے میں روک لیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ اس کے بعد باغ علی نے اس عورت کو شادہ کے گاؤں نہ بھیجا۔ اس واقعے کے 6-7 روز بعد مہتاب کا بھائی قتل ہو گیا۔ اس عورت کو میں نے باہر بٹھا دیا اور مہتاب کو بلایا۔ تم نے اس عورت کو دیکھا ہے جو ابھی یہاں سے گئی ہے؟ وہ باہر ہے، نہیں پہچانا تو ایک بار پھر اسے دیکھ لو۔ یہ ایک بڑے بدماش آدمی کی عورت ہے، میں شاید اسے کبھی بھول جاؤں گا، یہ مجھے نہیں بھول سکے گی۔ اس نے بیان دے دیا ہے۔ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی؟ تم شاید اس راز پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے کہ تمہارا دل شادہ کے ساتھ لگ گیا اور اس لڑکی کے پیچھے تم نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا اور اسے اپنے میکے جا بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم شادہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ نہیں ملک صاحب، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس لڑکی تک پہنچ کس طرح گئے۔ میں نے یہ معاملہ آپ سے اس لیے چھپایا تھا کہ اس لڑکی کی بدنامی نہ ہو۔ کیا تمہیں یہ شک نہیں کہ تمہارے بھائی کو باغ علی نے مروایا ہوگا؟ یہ شک میری زبان پر آتا تھا، لیکن شادہ کی بدنامی کے ڈر سے میں زبان نہیں کھولتا تھا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ باغ علی بدلہ لیتا تو مجھ سے لیتا، میرے بھائی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ مہتاب جب تھانے میں اپنے بھائی کو بے ہوشی کی حالت میں لایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہر رات وہ خود کھلیان میں سوتا تھا۔ گزشتہ رات اسے بخار ہو گیا تو مقتول نے اسے کہا کہ آج رات وہ گھر میں سوئے۔ کھلیان میں سونے کے لیے اس کا چھوٹا بھائی رضا چلا گیا۔ کیا تم ہر رات کھلیان میں سوتے تھے؟ ہاں جی، میری بیوی روٹھ کر اپنے گھر جا بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ چھوٹے بھائی کو کیوں باہر کھیتوں میں سلاؤں، میں خود وہاں سونے لگا۔ چند دنوں کی بات تھی۔ کل رات مجھے بخار ہو گیا تو رضا نے مجھے گھر سے نہ نکلنے دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے موت نے کھلیان میں سونے کا اشارہ دیا ہے۔ مہتاب، میں یقین کے ساتھ تو تمہاری بات سن کر ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ اس وقت میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارے دھوکے میں مارا گیا ہے۔ مجھے شادہ کی ساری بات سناؤ۔ شادہ کی کیا سناؤں جی؟ 4-5 مہینے گزرے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا۔ میں اپنے گاؤں کو واپس آ رہا تھا۔ ایک دوست بیمار تھا، ادھر میری ماں بیمار تھی، اس لیے اس دوست کے گاؤں سے میں رات کو چل پڑا تھا۔ میں اپنے گاؤں سے کوئی آدھا میل دور رہ گیا تھا کہ قبرستان سے آگے جو جگہ نیچی ہے وہاں مجھے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ چاندنی صاف تھی، وہاں کھڑ بھی ہیں اور گندم کی فصل بھی کھڑی تھی۔ میں رک گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں دبک گیا اور پاؤں پر سرکتا ہوا ذرا آگے چلا گیا۔ مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، نہیں باغ علی، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہاری بیوی بننے کے لیے آئی ہوں، یہ دیکھ زیور بھی ساتھ لائی ہوں۔ پھر آدمی کی آواز سنائی دی، بیوی تو بن گئی ہو میری، دیکھو شادہ، یہ چاندنی رات کتنی اچھی ہے،
आओ ज़रा इधर हो जाओ। आदमी के मुंह से शादा का नाम सुना तो मैं इसे कोई और शादा समझा। वो ये शादा नहीं हो सकती थी। मलिक साहब, वहाँ हो ये रहा था कि ये आदमी उस लड़की को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश में था और लड़की उसे रोक रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हारी खातिर घर से निकल आई हूँ और निकाह के बग़ैर मुझे ख़राब ना करो। पहले तो मैंने सोचा कि जाने दो, मुझे क्या, लेकिन लड़की जब रोने लगी तो मैं दौड़कर उन तक पहुँचा और उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। वो बाग़ अली था। मैं उसे जानता था। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मैं हैरान तो शादा को देखकर हुआ। इतनी शरीफ लड़की इस बदमाश के जाल में किस तरह आ गई थी। शादा ने मुझे कहा कि इसने मुझे धोखे से बुलाया है और इसकी नीयत ख़राब हो गई है। बाग़ अली ने मुझे बड़े रौब से कहा कि जा ओए, तू यहाँ क्या लेने आया है। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन मैंने बाग़ अली के मुंह पर घोंसा मारा। उसके हाथ में लाठी थी जो उसने मुझे मारी, लेकिन मैंने लाठी कुल्हाड़ी पर रोक ली और उसके पेट में लात मारी। वो लाठी फेंक कर और पेट पर हाथ रख कर आगे को झुका। मैंने कुल्हाड़ी फेंक दी और उसे घोंसे से मारना शुरू कर दिया। वो गिरा तो मैंने उसके पहलुओं में ठुड्डे मारे। उसे उस वक्त छोड़ा जब वो हिलने या लड़ने के काबिल ना रहा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी और उसकी लाठी उठाई और शादा को साथ लेकर चल पड़ा। मुझे शक हुआ कि थोड़ी दूर दो और आदमी खड़े थे। मालूम नहीं वो कौन थे। मुझे पक्की उम्मीद थी कि बाग़ अली अब मेरे पीछे नहीं आएगा। शादा रोती हुई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं एक जगह रुक गया और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या लेने आई थी। शादा रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी। मेहताब का बाकी बयान मेरी ज़ुबान से सुने। शादा के पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि वो बाग़ अली जैसे आदमी के पीछे घर से क्यों निकल आई थी। उसे मालूम नहीं था कि बाग़ अली बदमाश आदमी था। वो 9-10 साल की थी जब उसका बाप मर गया। उसका कोई बड़ा भाई ना था, कोई छोटा भाई भी नहीं था। 2 भाई पैदा हुए, दोनों मर गए थे। बाप शादा के साथ बहुत प्यार करता था, उसे उठाए उठाए फिरता था। फिर वो भी ना रहा। माँ ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन बच्ची बाप का प्यार चाहती है। ये सही था कि शादा शरीफ लड़की थी, शर्म हया वाली भी थी, लेकिन इंसान की जो फितरत खुदा ने बनाई है उसके तकाज़ों से शादा आज़ाद नहीं हो सकती थी। उसे बाग़ अली अच्छा लगा तो उसने उसी की मोहब्बत को अपने दुखों का इलाज समझ लिया। बाग़ अली की ज़ुबान और एक्टिंग ने उस पर जादू का असर किया। इधर उसे शक हुआ कि माँ उसे किसी अपनी पसंद के आदमी के साथ ब्याह रही है। इस ड्रामे में बाग़ अली की नौकरानी की चालाकी भी शामिल थी। इन सब वजूहात ने शादा को अंधा कर दिया, लेकिन उसकी जो इबादत थी और उसकी माँ की जो गरीब परवरी थी, इसका खुदा ने उसे ये सिला दिया कि मेहताब ऐन वक्त पर पहुँच गया। इस तरह शादा ज़िल्लत से बच गई और ज़ेवर भी बच गया। ये राय जो मैंने बयान की है मेरी है। ना शादा बता सकती थी कि ये हरकत उससे क्यों हुई, ना मेहताब बता सकता था। वो इतना ही समझते थे कि फ़लाँ हरकत अच्छी और फ़लाँ बुरी। शादा रोने के सिवा कोई जवाब नहीं देती थी। वो बोली तो उसने इतना ही कहा कि उसे मालूम नहीं कि वो ये हरकत क्यों कर बैठी है। उसने मेहताब के आगे कस्में खा कर कहा कि बाग़ अली के साथ उसका ताल्लुक़ नाजायज़ नहीं था। ये तो मेहताब ने देख ही लिया था। शादा ने मेहताब के आगे हाथ जोड़े और कहा कि वो किसी को ना बताए। अगर मेहताब उस पर अपनी नीयत ख़राब करता तो कर सकता था। शादा उसके हाथों में मजबूर थी। शादा ने उसे तफसील से सुना दिया कि वो किस तरह बाग़ अली के जाल में आ गई थी। उसने बाग़ अली की नौकरानी का भी जिक्र किया। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं मलिक साहब, मेहताब ने कहा, लेकिन दिल में ऐसा तरस आया कि मैंने कसम खाई कि इस लड़की की इज़्ज़त पर अपनी जान दे दूँगा। बाग़ अली हमारी ज़ात का आदमी है। बिरादरी में कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता, लेकिन ज़ुबान का वो इतना मीठा और प्यारा है कि पत्थरों से भी दूध निकाल लेता है। मेहताब ने शादा से कहा कि जो कुछ हुआ उसे हज़म कर जाए और अपने घर चली जाए। तुम मेरे साथ चलो। शादा ने मेहताब से कहा, मेरी माँ जागी हुई होगी और मेरे लिए बहुत परेशान होगी। उसे तुम बताना क्या हुआ है। मैं उसके पाँव पड़कर माफ़ी मांग लूँगी। दुआ करो उसकी आँख ना खुली हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अंदर चली जाना। अगर तुम्हारी माँ जागी हुई तो मुझे बुला लेना। अगर सोई हुई हो तो आहिस्ता से ज़ेवर वहीं रख देना जहाँ से उठाया था, फिर बाहर ना आना। मैं थोड़ी देर इंतज़ार करके चला जाऊँगा। शादा बाहर आ गई। उसने मेहताब को बताया कि माँ बड़ी गहरी नींद सोई हुई है। वो दरवाज़ा बंद करने आई थी। उसने एक बार फिर मेहताब की मिन्नत की कि उसका पर्दा रखे। तुम ये वादा करो कि फिर कभी किसी की बातों में नहीं आओगी। तुम्हारे साथ क्या वादा करूं, ये तो मैं खुदा के साथ वादा करूंगी और खुदा से माफ़ी मांगूंगी। दूसरे दिन शादा मेहताब के घर चली गई और उसकी बीवी के पास बैठी रही।
مہتاب نے اس سے پوچھا خوش ہو نا شادہ؟ شادہ نے ہنس کر کہا کہ وہ بہت خوش ہے۔ اس نے مہتاب کے ساتھ اس طرح کی ایک دو اور باتیں کی۔ اس کے بعد وہ مہتاب کی بیوی کے ہاں زیادہ جانے لگی۔ شادہ نے ایک دو روز بعد مہتاب کو بتایا کہ نوکرانی باغ علی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ مہتاب نے اسے کہا کہ وہ پھر آئے تو اسے صاف جواب دے دینا۔ وہ عورت پھر بھی آتی رہی اور شادہ ہر بار مہتاب کو بتاتی رہی۔ مہتاب کے ہی کہنے پر شادہ نے اس عورت سے کہا تھا کہ وہ آئندہ نہ آئے۔ ایک روز مہتاب شادہ کے گھر گیا۔ شادہ اسے اکیلی مل گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے مہتاب کو بتایا کہ باغ علی نے اس کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا اور ماں اس کے ساتھ وعدہ کر رہی ہے۔ ماں نے باغ علی کے گاؤں سے واپس آ کر شادہ کو بتایا تھا اور باغ علی کی تعریفیں بھی کی تھی۔ باغ علی کے پاس کوئی تعویذ ہے یا کوئی جادو ہے۔ جس طرح میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی اسی طرح میری ماں پر اس کا جادو سوار ہو گیا ہے۔ کہتی ہے کہ بیچارے کو لوگوں نے خواہ مخواہ بدنام کر رکھا ہے۔ وہ اکیلا ہے اور کسی اچھے ساتھ کے لیے ترس رہا ہے۔ میں نے ماں سے کہا ہے کہ باغ علی کی شہرت اچھی نہیں، سننا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، لیکن ماں تو اس کی مرید ہو گئی ہے۔ مہتاب نے شادہ کو تسلی دی کہ وہ اسے باغ علی سے بچائے گا۔ 2 روز بعد شادہ نے مہتاب کو بتایا کہ باغ علی کی نوکرانی آئی تھی اور ماں نے اس کے رشتے کا وعدہ پکا کر دیا ہے۔ مہتاب نے اسے کہا کہ اس کی جان چلی جائے تو بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا، لیکن یہ رشتہ نہیں ہونے دے گا۔ تیسری بار مہتاب نے باغ علی کی نوکرانی کو شادہ کے گھر جاتے دیکھ لیا اور کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ وہ اس راستے پر جا کھڑا ہوا جو باغ علی کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ اسے بہت دیر کھڑا رہنا پڑا۔ آخر باغ علی کی نوکرانی آ گئی۔ وہ اپنے گاؤں کو واپس جا رہی تھی۔ مہتاب نے اس سے پوچھا کہ وہ کس کے گھر گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا اور کسی اور کا گھر بتایا۔ مہتاب نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اسے کہا کہ باغ علی سے کہنا کہ باز آ جا، یہ رشتہ تجھے نہیں ملے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور اگر یہ کہانی میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔